ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم دوستو، فضائل رمضان المبارک کے سلسلے میں ہماری جو تعلیم چل رہی ہے، آج اس کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے مولانا خلیل احمد صاحب کو متعدد رمضانوں میں دیکھا کہ باوجود ذوق اور پرانا سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹہ قلب سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ بذل المجہود عربی زبان میں ابو داؤد کی مکمل شرح ہے جو 5 جلدوں میں ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے۔ عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کتب بینی میں بذل المجہود اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے ہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، ان کے ہاں تو رمضان المبارک کا مہینہ دن اور رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چائے کے 1-2 فنجان نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حد الوسع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیاوی مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر، نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی 1 یا 3 تاریخ کو عطا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔
اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے اور مشائخ کا معمول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا حکم فرمایا: کلمہ طیبہ، استغفار، جنت کا حصول اور دوزخ سے پناہ۔ اس لیے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتا رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے: میں گو رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔